حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لشکر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ کو ان کی سواری کے ساتھ ساتھ پیدل چلتے ہوئے 10 باتوں کی نصیحت اور وصیت کی۔ آپ نے فرمایا، نمبر 1 خیانت نہ کرنا، نمبر 2 جھوٹ نہ بولنا، نمبر 3 بد عہدی نہ کرنا، نمبر 4 بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، نمبر 5 کسی ثمردار درخت کو نہ کاٹنا، نہ جلانا، نمبر 6 کھانے کی ضرورت کے سوا اونٹ، بکری اور گائے وغیرہ کو ذبح نہ کرنا، نمبر 7 جب کسی قوم پر گزرو تو اس کو نرمی سے اسلام کی طرف بلاؤ، نمبر 8 جب کسی سے ملو اس کے حفظ مرتب کا خیال رکھو، نمبر 9 جب کھانا تمہارے سامنے آئے تو اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو، نمبر 10 یہودیوں اور عیسائیوں کے ان لوگوں سے جنہوں نے دنیاوی تعلقات سے الگ ہو کر اپنے عبادت خانوں میں رہنا اختیار کر رکھا ہے، کوئی تعرض نہ کرو۔ ان تمام کاموں میں جن کے کرنے کا حکم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو دیا، نہ کمی کرنا نہ زیادتی۔ اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں کفار سے لڑو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحتیں کر کے مقام عرف سے واپس لوٹے۔ واپس آتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری مدد اور مشورے کے لیے میرے پاس رہ جائیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دی اور وہ اس لشکر سے جدا ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ میں تشریف لے آئے۔ اس جگہ غور کرنے کے قابل بات یہ ہے کہ خلیفہ وقت اپنے حکم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک سکتے تھے، مگر انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقاعدہ اجازت حاصل کرنی ضروری سمجھی۔ یہ بھی اس لشکر کے لیے ایک نہایت ضروری اور اہم نصیحت تھی جو خلیفہ وقت نے اپنے نمونے کے ذریعے کی۔